اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ جی، ہماری گفتگو چل رہی تھی وضو کے بیان میں کہ وضو کیسے کی جاتی ہے۔ اب اس میں ہم نے بہت ساری باتوں کو بتایا تھا، پھر ہم ارتباط کے لیے بتا دیتے ہیں۔ یعنی سب سے وضو کے درمیان میں وضو کرتے ہوئے دو چیزیں دھوئی جاتی ہیں اور دو چیزوں کا مسح ہوتا ہے۔ دو چیزیں دھوئی جاتی ہیں اور دو چیزوں کا مسح ہوتا ہے۔ جو چیز دھوئی جاتی ہے وہ ہاتھ اور چہرہ ہے، اور جن کا مسح، دو چیزیں دھوئی جاتی ہیں وضو میں اور دو چیزوں کا مسح ہوتا ہے۔ دھلنے والی چیزیں چہرہ اور ہاتھ ہیں، اور جن چیزوں کا مسح ہوتا ہے وہ سر اور پیر ہیں۔ اب یہ ہم نے بتایا تھا کہ دھونے میں چہرہ، سب سے پہلے چہرہ دھلا جائے گا، تو چہرہ کتنا دھلنا ہے، کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے، یہ بات ہم نے غالباً کی تھی۔ ارتباط کے لیے تھوڑا سا دہرائی دیتے ہیں۔ چہرہ لمبائی میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے، پیشانی کے اوپر جو بال اگے ہوئے ہیں وہاں بالوں کے اگنے کی جگہ سے اور ٹھڈی کے آخر تک دھویا جائے گا۔ پیشانی کے اوپر جو بال اگے ہوئے ہیں ان کے اگنے کی جگہ سے ٹھڈی کے نیچے تک چہرہ لمبائی میں دھویا جائے گا۔ اب مسئلہ رہا چوڑائی کا، یعنی یہاں سے لمبائی، جہاں سے بال اگے ہوئے ہیں نا، یہ پیشانی کے اوپر جو بال اگے ہوئے ہیں، پیشانی سے اوپر اور ٹھڈی کے نیچے تک، آخری حصے تک جو ہے وہ چہرہ لمبائی میں دھویا جائے گا۔ اور چوڑائی میں چہرہ جو انگوٹھے اور اس انگلی کے درمیان، یہ والی انگلی ہے، یہ جو انگلی نظر آ رہی تصویر آپ کو، ہاں، انگوٹھا یہ ہے ہی واضح ہے، اور یہ انگلی، یہ والی انگلی، یہ جو بڑی انگلی ہوتی ہے، جو انگوٹھے اور انگلی کے درمیان، دیکھیے آپ مجھے دیکھیے، چوڑائی کی بات کر رہے ہیں، لمبائی تو یہاں سے اور یہاں تک ہو گئی، ٹھڈی کے آخر تک، یعنی ٹھیک ہے۔ اب چوڑائی کی بات یہ ہے، دیکھیے آپ، چوڑائی میں جو حصہ یہ انگوٹھے اور اس انگلی کے درمیان آ جائے، ایسے مثلا ایسے لیا، پانی ڈالا ایسے، اور اس طریقے سے جتنا حصہ آ جائے اس انگوٹھے اور انگلی کے درمیان، اور یہ ہے واجب مقدار، اتنا تو دھونا ضروری ہے ہی، یہ کیا ہے، واجب مقدار ہے، اتنا دھونا ضروری ہے۔ اور پھر بہتر ہے کہ احتیاطاً آپ ہاتھ اس طرح پھیر لیں کانوں تک، یعنی تاکہ آپ کا چہرہ یا کانوں تک دھل جائے، یہ بہتر ہے، اور آپ کو یقین بھی ہو جائے کہ ہاں ہم نے واجب مقدار کو اچھے طریقے سے، پورے طریقے سے دھو لیا ہے۔ واضح؟ جی، یہ بتایا تھا ہم نے چہرے کے بارے میں کہ چہرے کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوتی ہے دھلنے میں۔ پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ابھی آ جائیے، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا وضو کے کام، کہاں یہ لکھا ہوا ہے کارہائے وضو، یعنی وضو میں کیا ہوتا ہے۔ تو وضو میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، دو چیزیں دھوئی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد دو چیزوں کا مسح ہوتا ہے۔ دھونے والی چیزیں شستن یعنی دھونا، شستن یعنی دھونا، دھونے میں کیا ہے، صورت، چہرہ، یعنی
اور ہاتھ. سب سے پہلے چہرہ دھوئیے گا، اس کے بعد دایاں ہاتھ، دست راست یعنی دایاں ہاتھ، دست چپ یعنی بایاں. دست مانے ہاتھ اور راست مانے دایاں اور چپ مانے بایاں. دست راست یعنی دایاں ہاتھ، دست چپ یعنی بایاں ہاتھ. اب سوال یہ ہے ہاتھ کو جب ہمیں چہرے کو دھونا ہے تو چہرہ کہاں سے دھوئیں؟ کہہ رہے ہیں کہ از جائی کے منہ سر روئی دے، جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں، تا آخر چانے، کہاں تک؟ ٹھوڑی کے آخری حصے تک. چانے ٹھوڑی، ٹھوڑی کے آخری حصے تک. کہاں سے شروع کریں گے؟ جہاں سے بال اگتے ہیں. لمبائی میں پیشانی کہاں سے شروع کریں گے دھونا؟ جہاں سے بال اگتے ہیں. اور کہاں تک؟ ٹھڈی کے آخری حصے تک. آگے غلام علی سمجھ رہے ہیں؟ وہ از پنہا پہنا فاصلے بینا شست و انگشت، انگشت میانے کے بر صورت قرار گیرات. چوڑائی میں کتنا دھوئیں گے؟ کہ یہ انگوٹھا، اور انگوٹھا تو انگوٹھا ہی ہے، اور یہ انگلی جو درمیانی والی انگلی ہے، ٹھیک ہے، اس انگلی کے درمیان جتنا حصہ چہرے کا آ جائے اسے دھو لیا جائے گا. یعنی یہ مقدار دھونا لازم اور ضروری اور واجب ہے. صحیح، یہ تھی صورت. اب آئیے دست راست، یعنی پھر دائیں ہاتھ کو دھونا ہے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کا دھونا ہے. ہاتھ کیسے دھوئیں گے؟ دست راست دست چپ از آرنج تا نوکے انگشتان. کہاں سے؟ کوہنی سے لے کر، یہ کوہنی جو ہے یہاں سے لے کر اور انگلی کے آخری حصے تک آپ ہاتھ کو ایسے دھوئیں گے. اس طریقے سے اوپر سے نیچے کی طرف آپ پانی لائیں گے. جی، چاہے وہ دایاں ہاتھ ہو یا بایاں ہاتھ ہو، اس میں آپ کو دونوں ہاتھوں کو کوہنی سے لے کر اور انگلی کے سرے تک آپ کو دھونا ہے. بس آج ہم اب پڑھتے ہیں نمبر 2 یعنی مسح. نمبر 1 کیا تھا؟ نمبر 1 تھا ہاں، جی اگر جیسے ہم نے ہاتھ دھو لیا کوہنی سے لے کے انگلیوں کے سرے تک، جی لیکن ہماری انگلیوں سے پانی ہوتا ہوا واپس آ جائے نیچے کی طرف، تو اس سے وضو باطل تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس طرح نہیں. وہ آ جائے مثلا ویسے، یعنی آپ ہاتھ آپ ایسے تھوڑے دھو رہی ہیں، یعنی آپ دھو تو آپ ایسے ہی رہے نا، یعنی سیدھا کر کے آپ دھو رہے ہیں. اور اگر مان لیجیے آپ تھوڑے پھر ایسے ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. صحیح ہے، یعنی دھونا آپ کو جو ہے وہ یعنی ایسے ہی ہے. جو دھونا ہے ہاتھ کا، جسے دھونا کہتے ہیں وضو میں، وہ ایسے ہے. اب اگر تھوڑا بہت پانی کی ہاتھ کے الٹا سیدھا ہونے کی وجہ سے ویسے یعنی آ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دھونا آپ کو نیچے سے اوپر سے نیچے کی طرف ہے. صحیح، یعنی آپ ایسے بول رہے ہیں نا کہ مثلا جو ہے اگر کسی وجہ سے ہاتھ اوپر تو تھوڑا بہت ہو جائے تو اس سے پانی آ جائے، وہی معلوم کر رہے ہیں نا جی آپ. جی. ہاں نہیں، اس سے نہیں فرق پڑتا، لیکن دھونا جو ہے وہ آپ کو اوپر سے یعنی یہاں سے ایسے اوپر سے، جو کونی ہے یہ کونی کے اوپر سے دھونا ہے اور انگلی کے سرے کی طرف لانا ہے. ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ آپ کا ہاتھ مثلا دھوتے تھوڑا بہت ایسے ہو جاتا ہے، تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی یعنی ایسے ہاتھ دھو رہے ہیں، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایسے ہو جاتا ہے اس طرح، تو اس میں یعنی تھوڑا اوپر ہو گیا نا یہ حصہ، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ جو ہے وہ ایسے دھوئیں گے تو ظاہر ہے نیچے ہی کی طرف ہوگا، یہ کبھی اتفاق سے اوپر ایسے ہو گیا تو اس سے فرق نہیں پڑتا. دو تو آپ جو ہے وہ کونی سے انگلیوں کی طرف ہی رہے ہیں. واضح؟ جی. جی. تو یہ دھونے کا مسئلہ تھا کہ جو ہاتھوں کا دھونا یعنی دائیں ہاتھ کا اور بائیں ہاتھ کا. اب آئیے مسح کی بات. مسح یعنی سر کا مسح اور پیروں کا مسح، کیونکہ دوسری چیز وضو میں مسح ہے. جب امام علیہ السلام سے معلوم کیا یمنا رسول اللہ ملوضو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا غسلتان و مسحتان، 2 چیزوں کا دھونا. جب پوچھا گیا امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا وضو کیا ہے، وضو کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غسلتان و مسحتان، وضو 2 چیزوں کا دھونا اور 2 چیزوں کا مسح کرنا. دھونا کس کا؟ یعنی ہاتھ، چہرے اور ہاتھ کا، اور مسح کس چیز کا؟ مسح یعنی سر کا اور پیروں کا. تو یہ تھا مسح. اب مسح کا مسئلہ ہمارا نمبر 2 کیا ہے؟ مسح. مسح میں کیا ہے؟ کہاں سے کس چیز کا مسح کرنا ہے؟
کہاں سے کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے سر کا مسح کیا جائے گا. سر کا مسح کہاں سے کیا جائے گا؟ قسمت جلوے ان کے بالائے پیشانی است، وہ حصہ کہ جو سر کا پیشانی کے اوپر ہے، یعنی یہ والا حصہ. پیشانی کے اوپر کون سا حصہ ہوتا ہے؟ یہ حصہ ہوتا ہے آگے کا حصہ، یعنی آگے والا حصہ سر کا. سر کے آگے والے حصے کا مسح کیا جائے گا کہ جو پیشانی کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد مسح پیر کا ہوگا. کون سے پیر کا؟ پائے راست. پہلے سر پھر پائے راست، یعنی پائے راست یعنی دائیں پیر کا مسح. پھر پائے چپ جی یعنی بائیں پیر کا مسح. کہہ رہے ہیں کہ اب پیر کا مسح کیسے ہوگا؟ سر کا مسح تو بتا دیا کہ سر کے آگے والے حصے کا مسح کیا جائے گا جو پیشانی کے اوپر ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ روئے پا پیر کے اوپر، روئے یعنی اوپر، از نوک انگشت انگلی کے سرے سے تا برآمدگی، اور کہاں تک؟ انگلی کے سرے سے کہاں تک مسح ہوگا پیر کا؟ جہاں تک پیر کا اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے، کعبین جو ہے، کعبین جو پیر کا اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے وہاں تک جو ہے، یعنی جہاں پیر جسے کعبین کہتے ہیں، بلند حصہ جو ہے پیر کا جو اٹھا ہوا ہے اس تک ہاتھ کو کھینچا جائے گا. اس سے مسح یعنی ہاتھ سے پیر پر مسح کیا جائے گا انگلی کے سرے سے اور کعبین تک. کعبین یعنی جو حصہ بلند ہے، اٹھا ہوا ہے. یہ مسح کی بات ہے. یہ توضیح ہے. میرے خیال سے زیادہ شاید ہو جائے، یہ زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم کل پر ہی چھوڑتے ہیں. حالانکہ ہونی آج ہی چاہیے تھی، لیکن چونکہ کسی مصلحت کی وجہ سے طالب علم کسی پروگرام میں چل، انشاءاللہ توضیح جو ہے وہ کل ہوگی. اعمال وضو کی توضیح انشاءاللہ کل ہوگی. یہاں تک امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات فارسی کا ترجمہ یا مطلب سمجھنے میں کوئی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بغیر کسی تکلف کے، آپ کی خدمت میں ہیں. فارسی میں کوئی پریشانی ہو تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ آگے غلام علی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ساجد صاحب واضح ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ ترجمے میں، شرح میں یا مطالب کے بیان کرنے میں اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.